أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 74، 75 اور 76، 74، 75 اور 76 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے: بے شک وہ جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے، جس میں نہ اسے موت آئے گی اور نہ ہی زندگی، اور جو اپنے رب کے پاس مومن بن کر آئے گا اور اس نے نیک کام بھی کیے ہوں گے تو ان کے لیے بلند و بالا درجات ہیں، ہمیشگی کے باغات جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جہاں پر وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے، اور یہ بدلہ ہے اس شخص کے لیے جس نے تزکیہ اختیار کیا۔ اب یہ جو گفتگو چل رہی ہے، مفسرین کا اس میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یہاں سے کلام ہے اپنا، اور کچھ نے کہا ہے کہ نہیں، یہ جو ساحر ہیں، جو جادوگر ہیں، جو ایمان لائے ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، وہ گفتگو کر رہے ہیں، اور فرعون کو وہ بھی دعوت دے رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ تم سچی راہ اختیار کرو اور اللہ رب العزت کے خلاف اپنی حرکتیں، جو مجرمانہ حرکتیں ہیں، اس سے باز آ جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا، کہ ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ ہمارا پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ جو جادوگری ہم نے کی اور تیرے بہکانے سے، تیرے زور دینے سے ہم نے جو جادوگری کی، پروردگار اس کو معاف کر دے، اور اللہ رب العزت جو بھی دے گا ہمیں وہ زیادہ بہتر ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اب یہ سلسلہ کلام اس کے آگے کا اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، کہ بے شک یہ قانون ہے اللہ کا، اس نے یہ قانون بنا رکھا ہے اور یہ قاعدہ اس نے بنا دیا ہے کہ اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، کہ جو بھی شخص، جو بھی فرد بشر اللہ رب العزت کے سامنے مجرم بن کر حاضر ہوگا، جس نے جرم کیا ہوگا، جس نے کفر کا، شرک کا راستہ اختیار کیا ہوگا، جس نے رسولوں سے بغاوت کی ہوگی، جس نے رسول کے احکامات کو ٹھکرایا ہوگا، جس نے اپنی من مرضی زندگی گزاری ہوگی، جو اللہ کے پاس جرم کر کے آیا ہوگا، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، نہ تو اسے موت آئے گی اور نہ ہی زندگی۔ یہ جہنم کا جو عذاب ہے یہ انتہائی سخت اور انتہائی المناک اور دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر فرمایا گیا، سورہ فاطر کے اندر بھی اس بات کو فرمایا گیا ہے، آیت نمبر 36 میں، کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ، جن لوگوں نے راہ کفر اختیار کی ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم فیموتوا، ان کے لیے فیصلہ نہیں کر دیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہی ان پر سے عذاب کم کیا جائے گا، اور ہم ہر ناشکرے کو اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو لفظ یہاں پر فرمایا گیا کہ نہ تو اسے موت آئے گی نہ ہی زندگی، تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو آگ میں جلیں گے، اللہ کا جو عذاب آئے گا وہ ان کی زندگی کا خاتمہ نہیں کر دے گا کہ موت آ گئی اور سب ختم ہو گیا، موت آ گئی اور عذاب سے چھٹکارا مل گیا، موت آ گئی اور درد سے چھٹکارا مل گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ اور زندگی ان کی وہ کون سی زندگی ہے جہاں پر جہنمیوں کی پیپ پینی پڑے گی، ان کا خون پینا پڑے گا، اور اسی طریقے سے کانٹے دار درختوں کو چبانا پڑے گا، کھانا پڑے گا، یہ کون سی زندگی ہوگی؟ تو نہ تو یہ زندگی ہے جسے زندگی کہا جائے، اور نہ تو موت آئے گی کہ ان کا خاتمہ کر دے۔ اللہ رب العزت اپنے جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب لوگوں کو اللہ معاف فرمائے، اور جہنم سے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، جہنم سے ہم سب کو بچا لے۔ آگے فرمایا گیا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو حالت ایمان میں آئے گا اللہ کے پاس، جو اللہ پر ایمان رکھ کر، اس کے رسولوں پر ایمان لا کر جو شخص اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، جو پروردگار کے سامنے پیش ہوگا، اس حال میں کہ وہ ایمان سے دنیا سے
دنیا سے گیا، دنیا سے رخصت ہوا، اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسولوں پر ایمان لایا، اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی لے کر آئے ہیں ان سب پر ایمان لایا، ان کے احکامات کو اس نے سینوں سے لگایا، اور اللہ رب العزت اور اس کے احکامات کو، جو اللہ نے احکام اتارے، اللہ نے جو اپنی باتیں اتاری، اللہ نے جو اپنا پیغام اتارا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نے ان کو تسلیم کیا، اپنی زندگی میں نافذ کیا، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ جو حالت ایمان میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا وہ سرخرو ہوگا۔ اللہ نے فرمایا قد عامل الصالحات، جس نے نیک کام بھی کیے ہوں گے۔ یہ بات آدمی یاد رکھے کہ زبان سے صرف دعویٰ کافی نہیں کہ اس نے صرف اپنی زبان سے کہہ دیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کے بعد پوری زندگی کفر کرتا رہا، پوری زندگی شرک کرتا رہا، پوری زندگی گناہوں میں مبتلا رہا، گناہوں میں ڈوبا رہا، توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوئی، زندگی کو بہتر کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، اور وہ مر گیا اسی حال میں۔ وہ یاد رکھے کہ جو ایمان لایا اور جس نے نیک کام کیے، اپنی زندگی کو اس نے سنوارا، وہ ہوگا جن کو بلند و بالا درجات ملیں گے، بہت اونچے درجات ملیں گے۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث شریف میں عبادہ ابن صامت کی روایت ہے جو ترمذی کے اندر ہے، صفت الجنہ میں حدیث نمبر ہے 2531۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنت 100 درجہ، جنت میں 100 درجے ہیں، ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اور ان میں سب سے اعلیٰ درجہ فردوس ہے، اسی سے جنت کی 4 نہریں جاری ہوئی ہیں، اسی کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ تو تم اللہ سے جب بھی مانگو تو فردوس مانگا کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت کے 100 سے زیادہ درجات ہیں۔ آدمی محنت کرے، کوشش کرے، اپنی زندگی میں اعمال لائے، سنتیں لائے، اللہ کے احکامات سے زندگی کو مزین کرے تو جنت کے بلند سے بلند طبقے میں وہ داخل ہوگا، جنت الفردوس میں وہ داخل ہوگا، جو جنت کا سب سے اونچا طبقہ ہے، جہاں پر رحمان کی معیت ہے، رحمان کا ساتھ ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب بدیع الخلق میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حدیث کا نمبر ہے 3256۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل الجنت یتراءون اہل الغرف من فوقہم، جنت والے اپنے سے اوپر جو جنتی ہیں، جو بالا خانے ہیں، ان کو اس طرح سے دیکھیں گے جس طرح تم اس چمکدار ستارے کو دیکھتے ہو جو آسمان کے مشرق یا مغربی کنارے میں باقی رہ گیا ہو، یعنی بہت دور پر ستارہ۔ ان کے ایک دوسرے کے درجات زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو انبیاء کا مقام ہوگا کہ ان کے سوا کوئی اس تک نہیں پہنچ پائے گا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، بلا والذی نفسی بیدہ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین مجھے قسم ہے اس کی جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی، ان کے یہ اونچے درجات ہوں گے۔ تو یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، مقابلہ کرنے والے اس چیز میں مقابلہ کریں، اعلیٰ جنت کو پانے کے لیے مقابلہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت بتائی ہے اس پر کون کتنا زیادہ عمل کرتا ہے، کون کتنا زیادہ متقی ہے، کون کتنا زیادہ اللہ کی باتوں کو ماننے والا ہے، اس کا فیصلہ کیا جائے گا کل قیامت کے دن۔ اور جس نے اللہ کی بات کو سب سے زیادہ مانا ہوگا، جس نے سب سے زیادہ نیکیاں کمائی ہوں گی، وہ جنت الفردوس کا حقدار ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم کو آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے۔ آگے فرمایا جنات عدن، ہمیشگی کے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ بخاری شریف کے اندر روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو ایک چتکبرے دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا لوگوں اس کو پہچانتے ہو؟ لوگ کہیں گے ہاں ہم اسے پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اب موت نہیں کسی کو۔ چنانچہ
جو جنتی ہوں گے وہ تو خوشیوں سے اچھل پڑیں گے، اور جو جہنمی ہوں گے ان کے غم میں اور اضافہ ہو جائے گا کہ اب تو ہم کو اپنے دردناک عذاب میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اب تو یہاں سے نکلنا ہی نہیں۔ اف، کس قدر بری شے ہے شرک کرنا، کس قدر بری شے ہے اللہ رب العزت کے ساتھ میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی ذات میں، صفات میں، عبادت میں، کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ جنت اس پر حرام کر دی گئی، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، کوئی اس کی سفارش کے لیے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ باغات ہوں گے ہمیشگی کے، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہ بدلہ ہے اس کا جس نے دل اپنا صاف کیا، تزکیہ کیا۔ تزکیہ کہتے ہیں دل کا صاف کرنا، جس نے کفر سے، شرک سے، بدعات کی غلاظتوں سے، گندگیوں سے اپنے دل کو پاک کیا، جس نے جرائم سے اپنے دل کو پاک کیا، جس نے نیکی اور تقوی اختیار کیا، جس نے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اس کے لیے یہ ہے بدلہ۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو نیک لوگوں میں شامل فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے، اور ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو، گناہوں کو معاف فرمائے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری بخشش فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔